السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پلس اور آپ تمام دیکھنے والوں کو ٹی وی پلس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ارطغرل کے بارے میں کہ وہ کون تھے۔ دوستو، اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کہ ایسی تمام دلچسپ معلومات آپ کو ملتی رہا کرے۔ ناظرین، ارطغرل غازی عثمانی سلطنت کے اولین سلطان عثمان کے والد تھے۔ ارطغرل ترکی زبان کا لفظ ہے اور یہ دو لفظوں یعنی ار اور طغل سے مل کر بنا ہے۔ ار کے معنی ہیں آدمی، سپاہی یا ہیرو، اور جبکہ طغل کے معنی ہیں عقاب، پرندے کے آتے ہیں، یعنی کہ عقاب جو مضبوط شکاری پرندہ کے طور پر مشہور ہے۔ یوں ارطغرل کے معنی عقابی سپاہی یا شکاری ہیرو کے وغیرہ کے ہو سکتے ہیں۔ ترک اغوز کی شاخ قبیلہ کائی کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ ان کی ولادت کا زمانہ 1191 کے آس پاس کا ہے، جبکہ وفات 1281 بتائی جاتی ہے اور ان کی تدفین اناطولیہ کے شہر سوغوت میں واقع ہے۔ ارطغرل غازی ایک بہادر، نڈر اور بے خوف، عقل مند، دلیر اور ایماندار سپاہی تھے۔ وہ ساری عمر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے۔ سلطان علاء الدین کیقباد نے ارطغرل کی خدمات سے متاثر ہو کر ان کو سوغوت اور اس کے نواح میں واقع دوسرے شہر بطور جاگیر عطا کیے تھے اور ساتھ ہی سردار اعلیٰ کا عہدہ بھی دیا تھا۔ اس کے بعد آس پاس کے تمام ترک قبائل ان کے ماتحت آ گئے تھے۔ ارطغرل کی پیدائش 1 جنوری 1198 اور وفات 1 ستمبر 1281 بتائی جاتی ہے، اور ان کی زوجہ کا نام حلیمہ خاتون تھا اور والد کا نام سلیمان شاہ اور والدہ ہائمہ خاتون تھیں۔ معتبر تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ارطغرل کا تعلق غز ترک قبائل کی شاخ کائی قبیلہ سے تھا اور ان کا خاندان بیگ سردار کہلاتا تھا۔ بیگ کا مطلب سردار ہوتا ہے۔ یہ قبیلہ عقیدتاً اہل سنت والجماعت سے منسلک اور مسلکاً حنفی تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں ارطغرل کی زندگی کے احوال اور ان کی سرگرمیوں سے متعلق پختہ معلومات نہیں ملتی، البتہ ان کے بیٹے عثمان اول کے ڈھالے ہوئے سکوں سے تاریخی طور پر ان کے وجود کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان سکوں میں عثمان نے اپنے والد کا نام ارطغرل ضرب کروایا تھا۔ تاہم مجموعہ دستاویزات عثمانی کے مطابق ارطغرل ترکمانی شاہ سلیمان شاہ کا فرزند اور کائی قبیلہ کا سردار تھا، جو منگلوں کے حملوں کی وجہ سے مشرقی ایران سے
بھاگ کر اناطولیہ چلا گیا تھا۔ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد اپنے رفقا کو لے کر سلاجقہ روم کے پاس گئے اور ان سے زمین کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے سغوت، ترکی کی ایک جگہ ہے، کی زمین ارطغرل کے حوالے کر دی، جو اس زمانے میں نیتنی سلطنت کی سرحد پر واقع تھی۔ اور ارطغرل کو اس کا سردار بھی مقرر کیا گیا تھا۔ بعد ازاں اس سرزمین پر کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کا سبب بنے۔ اسلام کی سر بلندی کی خاطر ارطغرل اور دیگر عثمانی سلاطین کی مجاہدانہ سرگرمیوں کی بنا پر عموماً ان کے ناموں کے ساتھ غازی کا لقب لگایا جاتا ہے۔ ارطغرل غازی عمر بھر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے، لیکن ان کی زندگی کے آخری ایام میں سلجوقی سلطنت اپنے آخری سانسیں لے رہی تھی اور منگول سلطنت نے پورے اناطولیہ پر قبضہ کر لیا تھا، جو ان کے لیے سخت تشویش کا باعث تھا، اور ان کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آئے۔ چنانچہ ارطغرل کے سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ وفات کے وقت ارطغرل کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی۔ سغوت شہر میں انہیں مدفون کیا گیا، اور ان کی درست تاریخ وفات میں مؤرخین میں اختلافات ہیں۔ مشہور ہے کہ ارطغرل غازی کی وفات کئی قبیلے کی سرداری اپنے بیٹے عثمان اول کے سپرد کرنے کے بعد سغوت شہر میں 1281 یا 1282 میں ہوئی۔ بعض دوسرے ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی وفات 1288 یا 1299 میں ہوئی۔ ارطغرل غازی سے منسوب ایک قبر سغوت شہر کے باہر واقع ہے، لیکن اس پر کوئی قدیم تحریر موجود نہیں۔ مقبرہ پر موجودہ تحریر کی تاریخ سلطان عبدالحمید دوم کے سابقہ مقبرے کی بحالی عمل کے وقت کی گئی ہے، جو کہ 1886 یا 1887 کی ہے۔ مقبرہ کی تعمیر کی تاریخ کا تعین نہیں ہے، لیکن یہ 13ویں صدی کے آخر میں موجود تھا۔ اس کو پہلے عثمان اول نے ایک قبر کے طور پر تعمیر کیا تھا۔ بعد میں سلطان محمد اول کے دور میں اس قبر کو مقبرے میں تبدیل کر دیا گیا۔ مصطفیٰ ثالث کے دور میں دوبارہ تعمیر کیا گیا اور اصل عمارت میں تبدیل کیا گیا۔ 1886 میں سلطان عبدالحمید دوم نے اسے بحال کیا اور وضو کرنے کے لیے اس میں پانی کا چشمہ بھی شامل کیا گیا۔ قبر کا نمونہ مسدس شکل کا ہے، جس پر ایک گنبد بنایا گیا ہے۔ اس کے اندر ارطغرل کا مقبرہ ہے، جس کے دونوں اطراف مستطیل دروازوں سے پہنچا جاتا ہے۔
مقبرے کی دیواریں پتھروں اور اینٹوں کی 2 قطاریں تھیں۔ مزار کے اندر جنوب مشرق اور جنوب مغربی دیواریں، ان پر کھڑکیاں ہیں۔ ناظرین، اس طرح کی اور معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل ٹی وی پلس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہا کریں۔